السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوستوں کی گزارش پر جو میرے متعلقین ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے کہ کچھ ایسی چیزیں جو قرآن حدیث کے تحت میں ہوں، اور آج امت مسلمہ انتہائی پریشان ہے، اور آج کے حالات کے اعتبار سے کہ یہ وبا اور بلا جو اس وقت پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لپیٹے ہوئے ہے۔ شروع میں تو اس وبا اور بلا کو لوگوں نے ایک مذاق سا سمجھا کہ شاید یہ ایسے ہی افواہیں ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ یہ افواہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جو اس وقت آج کی رپورٹ کے اعتبار سے پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں، جس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس بیماری کے سبب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 200 سے زیادہ ملک اس بیماری کی گرفت کے اندر جکڑے ہوئے اور پکڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا ہندوستان بھی اس بیماری کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اور ہر امیر اور غریب کشمکشی کا شکار ہے۔ پڑھا لکھا اور ان پڑھ بھی وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ مجھے اس وبا سے، اس بلا سے، اس آفت سے کیسے بچنا ہے، اور اس وبا اور بلا کی وجہ سے ہر اعتبار سے ذہنی الجھن، پریشانیوں کا سامنا، مالی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، لوگوں کے تعلقات ملاقات کے اعتبار سے، مسجدوں کے اندر آنے جانے کے اعتبار سے، مسجدوں کے بند ہونے کے اعتبار سے، حج اور عمرہ اور طواف اور زیارت کے اعتبار سے، رشتہ داریوں کے آپس کے تعلقات ہونے کی بنیاد پر، سفر کے اندر، حضر کے اندر، خود گھر میں رہتے ہوئے، بس ایک کشمکشی، ایک ایسا نہ معلوم اب کب کیا ہونے والا ہے۔ لوگ انتہائی پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے کچھ تنکے کا سہارا چاہیے، تو ہمیں اللہ کا سہارا چاہیے، اللہ کی مدد کا سہارا چاہیے، تنکے کا سہارا نہیں، کائنات کے خالق اور مالک رب العالمین کا سہارا چاہیے۔ بغیر خدا کی مرضی کے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، اور آج دنیا کے اندر انسان نہیں، انسانیت پریشان ہے۔ اس بنا پر میرے دل اور دماغ پر 2 یا 3 چیزیں کا ایک ابھار ہے، اور میرا دل جھنجھوڑتا ہے کہ میں آج امت مسلمہ کے سامنے 1 2 یا 3 عمل رکھوں، جس میں میرے بھائی حسین صاحب وجے واڑے والے، ان کے طرف سے بھی تقاضا رہا کہ آپ کچھ عمل اس طرح بتائیں کہ جس سے ہر امت مسلمہ کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو اس میں میرے دل و دماغ کے اوپر 3 عملوں کا زور اور شور ہے۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، مشہور دعا ہے۔ یہی وہ دعا ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس دعا کی فضیلت سنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کی بدولت کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو انہوں نے ایک زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ ان کا یقین اتنا بھروسہ مضبوط تھا کہ انہوں نے سوچا
اور ان کو یقین بھی تھا کہ زہر کا پیالہ مجھے زہر جیسا کام نہیں کرے گا، انہوں نے اس دعا کو پڑھ کر کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو انہوں نے پڑھ کے پیا تو وہ زہر کا بھرا پیالہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، جس کی بدولت اللہ نے ان کے اس دعا کے پڑھنے کی برکت اور زہر کا کام نہ کرنے کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے اور کلمہ اسلام کے اندر داخل اور شامل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ دعا 3 مرتبہ صبح و شام پڑھے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ترجمہ بھی اس کا یہی ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ صبح کرتا ہوں یا اللہ کے نام کے ساتھ شام کرتا ہوں۔ صبح کو پڑھیں گے تو صبح کے معنی کا ترجمہ کریں گے، شام کو پڑھیں گے تو شام کے معنی کا اس کے اندر ترجمہ کریں گے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ صبح یا شام کرتا ہوں۔ کون اللہ؟ لا یضر مع اسمہ، کہ جس کے نام کی بدولت اور برکت سے کوئی چیز چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے وہ زمینوں میں ہے، لا یضر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ آج کی جو یہ وبا اور بلا ہے جس کو کرونا کہتے ہیں، یا آسمانی بلا ہو تو بھی زمینی بلا ہو تو بھی، تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ کی طرف سے امن و امان ملے گا۔ یہ اس حدیث شریف کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبان ہیں، تو حضرت عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعا کو 3 مرتبہ صبح کو 3 مرتبہ شام کو پڑھے گا تو اس کو کوئی آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر وبائیں اور بلاؤں کے اندر جتنی بھی ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو حضرت عبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقوہ اور فالج ہو گیا۔ کوئی شخص عیادت کے لیے گیا حضرت کی، تو اس نے سوچا کہ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حضرت کو تو لقوہ اور فالج ہو گیا، وہ اپنے ذہن اور دل و دماغ میں سوچ رہا تھا۔ تو حضرت عبان سمجھ گئے کہ اس کا اعتراض کا سا منہ اور اعتراض کا سا چہرہ ہے، تو حضرت عبان نے فرمایا محترم، جس روز مجھ کو یہ اٹیک حملہ لقوہ فالج کا ہوا ہے اس دن میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا، ہر دن پڑھتا تھا، ایک دن میرا یہ چھوٹ گیا۔ یا یوں فرمایا کہ اس دن میں غصے میں تھا، غصے کی وجہ سے اس دعا کا پڑھنا بھول گیا تھا، اور اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے فالج اور لقوے کا حملہ میرے اوپر ہو گیا، اور جو تقدیر میں تھا وہ پورا ہو گیا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ آپ کو روایت مل جائے گی۔ تو پہلی تو دعا یہ ہو گئی کہ اس دعا کو 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی دعا ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے گھر سے نکلتے وقت تو گھر واپس آنے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بعد حدیث شریف میں آتا ہے جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ اللہ کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کی امانت میں ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی تکلیف دینے والی چیز کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ آج یہ کرونا ہو یا کوئی بھی دوسری اس طرح کی خطرناک پیچیدہ مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر اس دعا کو پڑھے جائے تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں اللہ کی امانت میں وہ بندہ آ جائے گا۔ اب چاہے گھر سے نکلنے کے لیے اپنی کوئی سی بھی ضرورت کے لیے نکلے، ہر انسان اس دعا کو پڑھے۔ آج کل کے ٹریفک کا حال، آج کل کے راستوں کا حال، آج کل کے راستوں کی پریشانیوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ گاڑیوں کا ہجوم اور راستے کے ایکسیڈنٹ اتنے کہ لوگ اب گاڑیاں چلاتے نہیں، گاڑیاں اڑاتے ہیں۔ تو اس دعا کو ہر مسلمان، ہر شخص اس دعا کو پڑھے جب بھی گھر سے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعد حدیث شریف میں آتا ہے اس دعا کے پڑھنے والے کی اللہ کی طرف سے
فرشتے حفاظت کرتے ہیں، یعنی باڈی گارڈ بن جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کے باڈی گارڈ انسان کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، انسان کے باڈی گارڈ انسان پر اٹیک اور حملہ بھی کر دیتے ہیں، انسان کے باڈی گارڈوں کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن اس دعا کے پڑھنے والے کے باڈی گارڈ اللہ کی رحمت کے فرشتے بن جاتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ حفاظت کریں تو حفاظت کرتے ہی رہیں گے، تو اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس دعا کا پڑھنے کا بھی خاص طور سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری ایک دعا اور ہے جس کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب انسان اس دعا کو اگر پڑھے تو تمام اللہ کی مخلوقات کے شر سے حفاظت میں ہو جائے گا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات بچھو نے ڈس لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شام کو یہ دعا کیوں نہیں پڑھی تھی؟ جب رات کو ڈسا ہے تو شام کو یہ دعا پڑھتے۔ میں اللہ سے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس دعا کو کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تیرے تمام کلموں کے ساتھ تیری تمام مخلوقوں کے شر سے، آسمانی، زمینی، فضائی، ہوائی، جناتی، شیطانی، انسانی، تمام مخلوقوں کے شر سے اللہ میں پناہ اور حفاظت چاہتا ہوں۔ اس دعا کو اگر 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ کورونا بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے بہت بڑا حفاظت کا انتظام اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا، لہذا اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں امت مسلمہ کے سامنے یہ 3 وہ دعائیں یا وہ 3 خزانے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سے ملے ہیں، وہ آپ کی گود میں اور آپ کے جیب میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ان 3 دعاؤں کا اہتمام کرو اور اللہ کے نام پر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے سب کام کرو، انشاءاللہ اللہ کی بہت بڑی امانت اور حفاظت ملے گی۔ اور ہر مسلمان اس دعا کو پڑھے اور اپنے چھوٹے بچوں کے جن کو یہ دعا نہیں پڑھ سکتے پڑھ کر کے ان کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ ان پر بھی یہ دعا اپنا اثر دکھائے گی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان دعاؤں کے پڑھنے والوں کو یقین کامل نصیب فرمائے، یقین تام نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی اس دعا کو پڑھے گا میری اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان تمام دعاؤں پڑھنے والوں کی دعاؤں پر اے اللہ قبولیت کے دروازے کھول دے، حفاظت کے دروازے کھول دے، امن و امان کے دروازے کھول دے، شفا کے دروازے کھول دے۔ میری دعا ہے، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب کو اس کے پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنا یقین کامل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں تو آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، 9448278093 کہ اگر الفاظ سمجھ میں نہیں آیا یا الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے تو آپ معلوم کر کے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا اپنے علماء کرام سے معلوم کریں، کیونکہ یہ دعائیں مشہور ہیں، کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کا پتہ نہ ہو۔ اکثر علماء کرام بلکہ تمام علماء کرام ان دعاؤں کو جانتے ہیں اور ان کو معلومات رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبق پڑھا ہوا بھول جاتا ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے طور پر یہ میں نے مختصر سے الفاظ آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔